اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، زمینوں کا بھی وہی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی وہی بادشاہ ہے، اس کی حکومت چلتی ہے، اس کا سکہ چلتا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا بھی رب ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے ہر مومن، مسلمان، مرد، عورت، کافر، مشرک، ہندو، یہودی، منافق، ہر فرقے، ہر طبقے کا بھی وہی رب ہے، کیونکہ اسی کی بادشاہت ہے، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی اس کی بادشاہی ہوگی۔ آسمانوں اور زمین کا وہی بادشاہ ہے، اور اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے، نہ مددگار۔ یہ قرآن پاک میں پہلی بار لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، ولی۔ جو ولی ہوتا ہے وہ شخصیت ہوتی ہے، وہ ذات ہوتی ہے جو اللہ پاک کے قریب ہوتی ہے، جو یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کسی کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں تو ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ہر شخص ہمیں اس کے حوالے سے جاننا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اس کا دوست ہے، وہ اس کا دوست ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ فیملی میں، دوست احباب میں بھی مشہور ہو جاتی ہیں کہ فلاں شخص اس کا دوست ہے۔ تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح فیمس ہو جاتا ہے بندوں میں، اور اللہ بندوں کے درمیان اس کی پہچان کراتا ہے، اور پھر وہ بندے اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ بندوں کو اللہ سے ملانے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر ہم دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو واقعی اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست مددگار نہیں ہوتا، وہی ہماری مدد کرتا ہے، وہی بندوں کو وسیلہ بناتا ہے، وہی ہمارے لیے ہیلپ کرتا ہے۔ دونوں جہانوں میں اگر کوئی ہمارا ولی ہوگا بھی نا، یعنی کہ اگر کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہوگا بھی اس جہان میں، تو اس کو بھی وہی کھڑا کرے گا۔ اصل میں ولی اور نصیر اللہ ہی ہے، اور جو اس کے سوا ہیں، یعنی کہ من دون اللہ سے مراد یہاں پہ اولیاء اللہ نہیں آتے، من دون اللہ سے مراد وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ سے دور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں۔ من دون اللہ سے مراد سوچ سمجھ کے ہم اس آیت کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگیوں میں، کہ قیامت والے دن اللہ کے ولی ہماری سفارش کریں گے، لیکن جو من دون اللہ ہے وہ یعنی کہ جو اللہ کے سوا ہیں وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، جیسے کوئی بت ہو گیا یا کوئی اور۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ ترید کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا، ارادہ تریدو سے نکلا ہے۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما، جیسے کہ، سئیلا، سئیل سوال سے نکلا ہے لفظ، سوال پوچھے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو کوئی بھی، یتبدل، بدل لیتا ہے، یہ دیکھیں کتنا قریب ترین لفظ ہے اردو کے، جو کوئی بھی بدل لیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے، تبدل، تبدیل کر لیتا ہے، الکفرا، کفر کو، بالایمانی، ایمان کے ساتھ، فقط ضل، پس وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راہ۔ آپ نے ابھی تازہ ہم نے پڑھا ہے بقرہ میں بقرہ کا واقعہ، اور اس میں کس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کر کے انہیں زج کیا، اور اتنے سوال کر کے اپنے آپ کو خود ایک اذیت میں ڈالا اور اس گائے کو ڈھونڈا، ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا نا کہ ایک گائے ذبح کرے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن کثرت سوال کی وجہ سے وہ پھنس گئے۔ تو ہمیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں سکھایا جا رہا ہے کہ ادب مصطفیٰ ایسا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا، جیسے ہم دوستوں میں الٹے سیدھے سوال کر لیتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے میاں بیوی آپس میں، اور اس طرح سارے ہی الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو زج کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو کثرت سوال بعض اوقات زج کرنے کا سبب بنتی ہے، جب ایک چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے اوپر قابو پا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، تو کیوں سوال پوچھ پوچھ کے اگلے بندے کو پریشان کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری لیے بہت خاص ہیں، بہت بلند ہیں، بہت ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد از خدا بزرگ توئی،
قصہ مختصر، بس اللہ کے بعد وہی ہے، بس انہی کا ادب اللہ پاک یہاں پہ سکھا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام جب مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے تھے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا تھا تو صحابہ ادب مصطفیٰ میں وہ سوال نہیں کرتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، چہرہ مصطفیٰ تکتے رہتے تھے۔ اور آپ کی یعنی کہ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بندہ باہر سے آئے اور وہ کوئی سوال پوچھے تو پھر ہمارا بھی بھلا ہو جائے، یعنی کہ وہ انداز سے اس انداز سے ان کی رسپیکٹ، ان کا ادب کرتے تھے کہ وہ ڈائریکٹ سوال نہیں کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ نصیب فرمائے، تو آپ بارو پرسنالٹی تھے۔ کوئی آپ کا چہرہ اقدس دیکھ کر نا تو ڈائریکٹ آپ سے سلام نہیں لے پاتا تھا، یعنی کہ چہرہ مبارک پہ ہر وقت تبسم کی کیفیت رہتی تھی، مسکراہٹ رہتی تھی، اور مقابل کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیسے بات کروں، لیکن آپ باروب تھے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے ایک دم سے بات نہیں ہو پاتی تھی، بس چہرہ ہی تکا جاتا تھا۔ اتنی زیادہ حسین صورت اور موہنی صورت تھی کہ جتنا کوئی دیکھتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ دیکھتا چلا جاتا تھا، اور دیکھ دیکھ کر وہ جیسے کہتے ہیں نا رجتا نہیں تھا، اس کا دل نہیں بھرتا تھا، اور وہ مزید دیکھنے کی طلب میں ہوتا تھا، اور اس دیکھنے کی کیفیت میں وہ سوال بھول جاتا تھا کہ میں نے کیا پوچھنا تھا۔ اس کی میں آپ کو مثال دے سکتی ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی کہ وہ دیکھنے میں اس قدر مبہوت تھیں ساری عورتیں کہ انہیں حسن یوسف کے آگے اپنی انگلیاں بھی نظر نہیں آئیں۔ کسی نے انگوٹھا کاٹ لیا، کسی نے ناخن کاٹ لیا، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کٹ گیا، اور تکلیف تک نہیں ہوئی، یعنی کہ یہ ان کی جذب ہونے کی کیفیت تھی۔ تو رخ مصطفیٰ جو یوسف علیہ السلام سے بھی 100,000 گنا آگے ہے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، تو اس رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے سوال کسے یاد آتے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، اور ہمیں استادوں کا ایک ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ استاد سے یوں منہ بھر بھر کے سوال نہیں کرتے، بلکہ وہ جتنا بتا دیں اتنے پہ کافی ہی رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو جہالت میں نہیں پڑھتے بلکہ استاد سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن کثرت سوال جو ہے وہ منع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کو ایسے تنگ نہ کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے تنگ کیا، اور ان کا دین نہ بدلنا جس سے ان لوگوں نے اپنا دین فٹافٹ سامری کے کہنے پر بدل دیا اور بچڑے کو پوجا شروع کر دی۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، جو کوئی ایسا کرے گا وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ ودا چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتابی، کثیر بہت سارے لوگ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہودی بھی شامل ہیں، لو کاش یا کسی طرح، یردونکم تمہیں پھیر دیں، بنا دیں۔ اس کو دیکھیں اگر ہم اپنی اردو میں تو مرتد سے نکلتا ہے، تمہیں دوبارہ مرتد کر دیں، یعنی کہ جس دین سے پلٹ کے تم نے اسلام قبول کیا ہے تمہیں واپس اسی دین میں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر، یعنی کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد کر کے کافر کر دیا جائے۔ حسدن حسد ہے، من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد اس کے بعد، ما تبین لہم الحق کہ واضح ہو چکا حق۔ تبین کا مطلب ہوتا ہے بین ہو جانا، بیان ہو جانا، سامنے آ جانا۔ لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو بس معاف کر دے، بس فہو اور درگزر کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بھی امرہی اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا مطلب تو سبھی کو آتا ہوگا کیونکہ یہ تو بہت ہی آسان اور بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی آیت۔ اہل کتاب جو تھے یعنی کہ عیسائی اور یہودی، اصل میں مدینہ شریف میں یہ آیت مدینہ میں اتری ہے نا، تو وہاں پہ ہمارا جو دشمن تھا وہ یہود تھا، اور یہود کو جیلسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسماعیل میں سے آ جانے کی، اور وہ اسی جیلسی میں وہ یہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ حق ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے نبوت کی مقام، آپ کے ہجرت کا مقام، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ان کو جیلسی تھی کہ یہ ہم کیوں نہیں اسلام لے آئے، کیونکہ ہم تو سارا کچھ جانتے تھے
تو لہٰذا جو اسلام لے آئے ہیں نا، ان کو بھی کسی طریقے سے دوبارہ مرتد کر دیا جائے، ان کو کافر بنا دیا جائے۔ تو یہ ساری ان کی جیلسی تھی کہ حق کو جاننے کے باوجود وہ خود اس سے ہٹے ہوئے تھے، گریزاں تھے، اور دوسروں کو بھی اس سے ہٹانا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اے غلامان مصطفیٰ، آپ انہیں معاف کرتے رہیں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ سے زیادتیاں کریں گے، جتنی زیادتیاں کریں گے آپ انہیں معاف کرتے رہیں، آپ ان سے درگزر کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے، اپنا امر لے آئے، یعنی کہ ان کو ہرا دے اور اسلام کو جو ہے نا فتح دے دے۔ پھر آپ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ مدینہ اور مکہ کے جو دو حدود ہیں، اس میں قیامت تک کوئی بھی کافر داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا امر ہے، اور اس امر کے مطابق ہی اب قیامت تک کی زندگی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ اب کوئی کافر وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وما، اور جو تقدمو، تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے لیے، من خیرن، تو پاؤ گے اس کا بہتر نیکیوں میں سے، تجدوہ، تو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اس کا اجر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا۔ قرآن پاک میں تقریباً 700 بار نماز قائم کرنے کا حکم ملا ہے، اور اتنی ہی بار اپروکسیمیٹلی آگے پیچھے ہے تھوڑا سا زکوٰۃ کا۔ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ دو الگ ہیں، ارکان ہیں، لیکن ان کا تذکرہ بار بار ہے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ جو دونوں کام ہیں یہ بندے کے لیے افورڈیبل ہیں۔ جو حج ہے وہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور جو روزہ ہے وہ ہر تندرست پر فرض ہے، عاقل، بالغ، تندرست۔ تو یہ ہمارے لیے یہ جو نماز ہے یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، بے شک کوئی تندرست ہو، بیمار ہو، بے شک اس کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، اس نے صبح سے کچھ کھایا ہو نہ ہو، اس کے پاس وقت ہو نہ ہو، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں دی اللہ پاک نے۔ زکوٰۃ میں بھی رعایت ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہوں، آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، اتنی رقم ہو، 52 تولے چاندی ہو، اور آج کل کے دور میں تو 1 تولہ ہی اتنا مہنگا چلا گیا ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ تک پہنچ چکی ہے بات۔ تو اگر یہ سب کچھ ایک بندے کے پاس ہو تب وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے بندے کا صرف عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے بس، اور پاکیزہ ہونا۔ باقی اس کے پاس مال ہے نہیں ہے، وہ تندرست ہے نہیں ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے، وہ سفر میں ہے، وہ حضر میں ہے، وہ ڈوب رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اذان ہو جائے تو وہ نماز کی نیت کر لے۔ ڈوبتے شخص کو نماز کی نیت کا حکم ہے، بتائیے۔ ایک شخص مر رہا ہے اس کو بھی حکم ہے کہ وہ اس مرنے کی کیفیت میں بھی نماز کی نیت کر لے۔ اللہ اکبر! کس قدر یہ ضروری امر ہے ہماری زندگی میں، اور 5 بار ہمیں اس کا انویٹیشن بھیجا جاتا ہے، اور ہمیں بار بار دوسری بھی کئی مسجدوں سے بار بار نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، صلاۃ السلام ہو رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اور یہ ایک طرح کا ہمارے لیے ایک منظم مکمل نظام ہے جس سے ہم بار بار ملتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اور نمازی مسجدوں میں نمازیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے شریک ہوتے ہیں، اس میں اس سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ ہمارے دین کا لازم جز ہے، یعنی کہ اس میں امیر، غریب، مرد، عورت، درمیانہ، بیمار، تندرست، اور کسی بھی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، بس عاقل اور بالغ ہو۔ اگر چھوٹا بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا اجر اس کے والدین کو ملتا ہے، لیکن یہی وقت ہوتا ہے اس کو نمازی بنانے کا۔
تو اگر والدین نے اجر لینا ہے تو اپنے چھوٹے بچوں کو نماز میں لگا دیں تو وہ اجر پائیں گے، لیکن جب وہ 14 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان پر نماز فرض ہے اور نہ پڑھنے پر گناہ ہے۔ اور قضا بھی اللہ پاک نے اسی لیے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ایسا پھنس گیا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہا تو اس کو چلے اگلی نماز کے ساتھ قضا کر لے۔ اور اگر کوئی شخص سفر میں ہے، حضر میں ہے، کالج یونیورسٹیوں میں ہے جہاں نماز کی جگہ نہیں ہے، یا بازار میں ہے، یا کسی جگہ ایسا ہے جہاں پہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے قضا بھی رکھی ہے، یعنی کہ بندے کو پریشان نہیں کیا، اس کے لیے قضا رکھی ہے۔ تو یہ اقیم الصلاۃ اسے ہی بولتے ہیں، قائم کرنا، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑ، روح کا لازمی جز بنا لینا۔ اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو اس جہاد کی صدقے میں آج پوری دنیا زکوٰۃ دیتی ہے، ورنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی کہہ دیا تھا ابوبکر صدیق کیا ضروری ہے، اگر وہ نہیں دے رہے تو نہ دیں۔ تو آپ نے جہاد کیا تھا ان سے، حالانکہ سارے مسلمان۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کس قدر لازم و ملزوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دونوں چیزیں ہر بندے کے لیے افورڈیبل ہیں، وہ کر سکتا ہے، اور جو نیکی آگے بھیجتا ہے۔ آگے بھیجنے کا مقصد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پاک کو پیش کر دی، اپنے دائیں ہاتھ کے فرشتے کو دے دی، اب اس نے لکھ کے آگے بھیج دی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اب وہ قیامت والے دن اس کو لکھا ہوا پائے گا، جب وہ اس کا رجسٹر کھلے گا تو اس کے اندر وہ نیکی لکھی ہوئی ہوگی، بشرط یہ کہ وہ اس کو ضائع نہ کر دے۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، اس سے سنبھال کے رکھنا اور اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کرنا ہی آسان ہے، بس اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔